السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکثر دوست ایک سوال کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر اپنی حلال بیوی کے ساتھ کوئی مخصوص اندام میں وطی یعنی ہم بستری کرنے کے بجائے پچھلی جانب یعنی دوبر کی جانب سے ہم بستری کرے یعنی لواطت کرے تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے اس کے متعلق اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے شریعت میں ممانعت آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی جانب سے جماع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جی ہاں، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی جانب سے ہم بستری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر کسی نے کیا تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ گار ہوگا، اور اس کے لیے توبہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے اور آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کے لیے عزم اور ارادہ کرے۔ اور یہ ویسے بھی ایک غیر فطری اور غیر شرعی طریقہ ہے، تو اس سے کوئی سکون اور کوئی لذت نہیں حاصل ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ایک گندگی اور شیطان کی چال ہوتی ہیں جو انسان کو اس میں پھنسا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، اور اگر ابھی تک کسی دوست نے اس طرح کی غلطی کی بھی ہے تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے کہ آج کے ایک بہت پیچیدہ اور اہم مسئلہ آپ کو میں نے بتلایا، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شریک کرتے ہیں وہ آپ کو پہنچ سکے، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کیونکہ بعض جگہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اب تو میرے سے یہ گناہ ہو گیا اور میرا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو ایسے کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کو جائز سمجھے، مطلب اب یہ پچھلی جانب سے جمع کرنا ناجائز ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اس کو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ جائز ہیں اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، تو گناہ کبیرہ کو جائز سمجھنے والا علماء کے نزدیک اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں اور ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اس ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔